السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے چلو ہم مان لیتے ہیں، جسے تحریر کیا ہے نایاب حسین نے۔ تو چلیں اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ سونان جلدی سے نیچے پہنچو، پھپھو اور یاشار بھائی گاؤں سے آئے ہیں۔ ہانیہ صدا لگاتی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ پھپھو آئی ہیں اور تم بھاگتی ہوئی نیچے نہیں پہنچی؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اب بھی دوڑتی ہوئی نیچے پہنچ جاؤں؟ اب میں کوئی بچی نہیں ہوں، 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ ہوں، وہ نہایت متانت سے بولی۔ اچھا تم جلدی سے آؤ، میں جا رہی ہوں، وہ اس سے کہتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تم کیا جانو ہانیہ کہ مجھے کیا ہوا ہے؟ یہ تو ابھی مجھے خود بھی معلوم نہیں، وہ خود سے بولی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہی نیچے چلی آئی جہاں سبھی بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، وہ بیک وقت پھپھو اور یاشار سکندر سے مخاطب ہوئی۔ یاشار نے جواب میں ہولے سے سر ہلا دیا، جبکہ پھپھو نے اسے پیار کرتے ہوئے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ سب کے لیے اس کا رویہ جیسا بھی تھا، لیکن یاشار سکندر ایک ایسا شخص تھا جو اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ اسے سونان کے انداز و اطوار چونکا رہے تھے۔ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جس نے سونان مرتضیٰ کو بدل ڈالا تھا، اور وہ اس وقت واسع اور مرتضیٰ ماموں سے بات چیت میں مصروف تھا، لیکن اس کا دھیان سونان کی طرف ہی تھا، جو ہولے ہولے سب کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھی۔ پھپھو آپ رکیں گی نا؟ سونان نے فرحانہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں بیٹا، کل واپس جانا ہے، امان اکیلا ہوگا، اس لیے کل مجھے واپس جانا ہے، انہوں نے اس سے کہا تو اس نے بھی ضد نہیں کی۔ اگلے دن پھپھو نے جاتے ہوئے اسے چھٹیوں میں گاؤں آنے کا کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ یاشار سکندر انہیں چھوڑنے جا رہا تھا، اس کی پوسٹنگ کیونکہ اسی شہر میں ہوئی تھی، اس لیے وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ یاشار بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر دوں۔ فرحانہ بیگم نے پھر سے وہی موضوع چھیڑ دیا تھا جس سے وہ دور بھاگتا تھا۔ اماں جان، اب بھی مجھے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، ابھی سے میں اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا۔ وہ ان کے پاس بیٹھا ان سے بولا۔ تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم کچھ نہ کرو، میں صرف تمہاری شادی کی بات کر رہی ہوں۔ گھر میں بہو آ جائے گی تو مجھے بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ امان اسکول چلا جاتا ہے، تم اپنی ڈیوٹی پوری کرنے چلے جاتے ہو اور پیچھے میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ بس اب اگلی دفعہ چھٹی پر آؤ تو مجھے اپنی کوئی پسند ہے تو بتاؤ، نہیں تو پھر میں اپنی پسند کی بہو لے آؤں گی۔ وہ اسے سوچنے کا موقع دیتے ہوئے بولی تو وہ بھی چپ کر گیا۔ وہ شام کو ہی خانویلا پہنچا تھا۔ مصطفیٰ ماموں سے اس کی ملاقات کافی عرصے بعد ہوئی تھی، کیونکہ وہ صبح کو جاتا تو پھر شام کو ہی واپسی ہوتی۔ اکثر اوقات تو رات ہو جاتی تھی، اس لیے اس کی ملاقات مصطفیٰ ماموں سے نہ ہو پاتی۔ ہاں بھائی برخوردار، آج کل کہاں ہوتے ہو؟ نظر ہی نہیں آئے کافی عرصے سے، مصطفیٰ ماموں نے پوچھا۔ پچھلے دنوں ایک اہم کیس میں پھنسا ہوا تھا، کافی مصروفیت رہی۔ وہ انہیں تفصیلات بتانے لگا۔ اتنے میں سونان اور ہانیہ اکیڈمی سے واپس آ گئیں۔ اس کے قدم یاشار کو سامنے دیکھ کر رک گئے تھے، لیکن پھر ہانیہ کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی۔ دونوں نے بیک وقت سلام کیا۔ کیسی جا رہی ہے تم لوگوں کی پڑھائی؟ یاشار نے دونوں سے پوچھا۔ بس یاشار بھائی، کچھ نہ پوچھیں، ہمارا تو کوئی حال نہیں ہے، ہانیہ سونان کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی تو مصطفیٰ ماموں اور یاشار سکندر اس کی بات سن کر مسکرا دیے۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ مصطفیٰ ماموں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف فرحانہ بیگم تھی۔ ہاں فرحانہ، پہنچ گیا ہے، ابھی پہنچا ہے، مصطفیٰ ماموں نے یاشار سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اس سے خود بات کرتا ہوں۔ فرحانہ بیگم نے جانے کیا کہا تھا، پھر فون رکھ دیا گیا۔ ہانیہ اور سونان اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ ہاں بھائی، یہ شادی وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ مصطفیٰ ماموں ان دونوں کے جاتے ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ یاشار سکندر ایک پل میں ہی اماں جان کے فون کرنے کا مقصد سمجھ گیا۔ وہ مصطفیٰ ماموں سے اس حد تک ڈائریکٹ بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے ان کی بات سن کر اسٹیپ ٹا گیا۔ وہیں سونان کی حسیات بھی تیز ہوئیں، لیکن یاشار سکندر نے جواب میں کیا کہا تھا وہ سن نہ سکی۔ ہانیہ اپنے پورشن کی طرف بڑھ گئی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اب کیا ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ اتنے میں گڑیا اس کے کمرے میں یاشار سکندر کا پیغام لیے چلی آئی۔ آپ کو یاشار بھائی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں، وہ کہہ کر چلی گئی، اور وہ نئے سرے سے سوچ میں مبتلا ہوگی کہ نہ جانے کیوں بلایا ہے۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹھو، وہ ایزی چیئر پر جھومتا شاید اس کا منتظر تھا، تبھی رک سا گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یاشار سکندر کی آواز کمرے میں گونجی۔ سونان نے ایک نظر اس کو دیکھا جو اب ایزی چیئر سے اٹھ کر اس کے بالکل سامنے آ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ سونان، تم چاہے جو کچھ بھی کہو، کچھ تو ہوا ہے، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے شاباش جلدی سے کہو۔ یاشار سکندر نے پھر کہا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ وہ کمرے سے نکلنا چاہتی تھی کہ کہیں وہ اس راز کو نہ پالے جو وہ خود سے بھی چھپائے چھپائے پھر رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوا۔ سونان، یہ تمہارا کترانا، یہ گھبراہٹ کیا معنی رکھتی ہے؟ وہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ سونان نے اس کی آنکھوں میں سوچوں کی تحریر دیکھی تو رک گئی۔ آپ کو اگر یہ دعویٰ ہے کہ آپ میری رگ رگ سے واقف ہیں تو پھر اب کیوں انجان بن رہے ہیں؟ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گئی اور پیچھے یاشار سکندر کو سوچوں کے ایک نئے جہاں میں چھوڑ گئی۔
کیا سنان مجھ سے وہ کہتے ہوئے خود ہی نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو بالکل بھی اس کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ بے وقوف لڑکی، نہ جانے کیا ہو گیا اس کو، وہ بڑبڑایا۔ مرتضیٰ خان بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ ایک بیٹا واسع اور بیٹی سنان تھی۔ سنان کی پیدائش پر بیگم کا انتقال ہو گیا۔ سنان کی تربیت کی دیکھ بھال سب سے زیادہ فرحانہ بیگم نے کی، جو مصطفیٰ خان سے بڑی تھیں۔ فرحانہ کی بھی دو اولادیں یاشار سکندر اور امان سکندر تھے، جبکہ سب سے چھوٹے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ہانیہ اور گڑیا۔ واسع مرتضیٰ صاحب کے بزنس میں ان کے ساتھ تھا۔ یاشار سکندر پولیس کے محکمے میں تھا، جبکہ امان میٹرک کا طالب علم تھا۔ ہانیہ اور سنان 3rd ایئر میں تھیں، جبکہ گڑیا 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ مصطفیٰ خان کی بیگم نوشین ایک مکمل گھریلو خاتون تھیں۔ یاشار سکندر کو تقریباً 1 ہفتے بعد فرصت ملی کہ وہ سنان سے دوبارہ بات کر سکے، تو وہ اس کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ کیا کہا تھا تم نے اس دن؟ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑے پوچھ رہا تھا۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر اسے مخاطب ہوا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سنان، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، کیا بکواس کی تھی تم نے اس دن؟ وہ دہاڑا۔ بکواس نہیں کی تھی، سچ کہا تھا۔ میں آپ سے بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ یاشار سکندر کا ہاتھ اٹھ گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ لڑکھڑا کر بیڈ پر گری۔ سنان، بند کرو بکواس اپنی۔ اس کو بازوں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ کان کھول کر میری بات سنو۔ اس بارے میں تم نے اگر کوئی مزید بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں تمہیں بچی سمجھتا تھا، اسی لیے تمہارے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس کا یہ مطلب نکال لوگی۔ وہ درشتگی سے بولا۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے، میں سچ مچ آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ کس نے بھری ہے تمہارے ذہن میں یہ خرافات؟ بولو، وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ خرافات نہیں ہے، وہ پھر زور سے بولی۔ سنان، ان ہاتھوں میں کھلایا ہے تمہیں۔ اپنی اور میری عمر میں فرق جانتی ہو؟ پورے 15 سال بڑا ہوں تم سے۔ میں نے تم کو اس نظر سے کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھ سکتا ہوں۔ اس گھر میں میری اگر تھوڑی سی بھی عزت ہے تو وہ رہنے دو۔ میرے لیے بچی ہو تم، گڑیا، اور بالکل امان جیسی۔ وہ افسوس سے اس کی طرف دیکھتے بولا۔ سنان نے کچھ کہنے کو لب کھولے ہی تھے کہ اسے پھر سے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اب مزید کوئی بکواس نہیں سننا چاہتا میں، اور بھول جاؤ اب تم کسی یاشار سکندر کو جانتی ہو۔ وہ کہہ کر باہر چلا گیا اور سنان وہیں صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ ارے یہ کیا، کہاں جا رہے ہو تم؟ نوشین مامی نے اس سے پوچھا۔ مامی، میری پوسٹنگ لاہور ہو گئی ہے، مجھے آج ہی وہاں رپورٹ کرنی ہے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ سنان کالج سے واپس آئی تو اسے پتہ چلا۔ وہ رونے کے سوا اور کر کیا سکتی تھی؟ یاشار سکندر، آپ نے کیوں کیا ایسا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر بھی نہیں دیا تھا، رابطے کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ سنان، تمہارا فون ہے؟ ہانیہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ اس نے فون تھام لیا، دوسری طرف پھپھو تھیں۔ بیٹا کب آ رہی ہو تم؟ اب تو تمہارے پیپرز بھی ختم ہو گئے ہیں، فرحانہ بیگم نے پوچھا۔ پھپھو، میں آنے کی کوشش کروں گی، وہ انہیں ٹالتے ہوئے بولی۔ بیٹا میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، کل امان کو لینے ڈرائیور کو بھیج رہی ہوں، اس کی بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تم بھی اس کے ساتھ چلی آنا۔ وہ بہت مان سے بولی تو اسے بھی حامی بننی پڑی۔ ہانیہ فی الحال اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس نے پیپرز کے فوراً بعد کمپیوٹر کلاسز جوائن کر لی تھیں۔ اگلے دن وہ گاؤں چلی آئی۔ یہاں آ کر اسے ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ امان اگرچہ میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا، مگر دونوں میں خوب دوستی تھی۔ شام کو پھپھو کے ساتھ کچن میں مصروف تھی کہ یاشار سکندر کی گاڑی کا مخصوص ہارن بجا۔ پھپھو بھی آواز سن کر متوجہ ہوئیں اور بے اختیار باہر آگے، سامنے ہی وہ نظر آیا۔ پھپھو نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ وہ بھی کچن سے باہر چلی آئی۔ اسے دیکھتی ہی یاشار سکندر کے ماتھے پر کئی لکیریں ابھریں، لیکن پھر اسے نظر انداز کرتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ سنان کو اسے اتنے عرصے بعد دیکھنے کی جہاں بے حد خوشی تھی، وہیں اس کی ناراضگی سے خائف بھی تھی۔ وہ 15 دن کی چھٹی پر تھا۔ کچھ دن تو وہ اس کے جارحانہ انداز سے خائف رہی، لیکن پھر اس نے بھی یاشار سکندر کے اس انداز سے سمجھوتا کر لیا اور خود کو اپنی عادتوں سے باز نہ رکھ سکی۔ یاشار سکندر کے گھوڑوں کے استبل سے گھوڑا لے کر وہ امان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کچھ دیر تو وہ خود بہادری سے رائڈنگ کرتی رہی، پھر اس نے امان کو گھوڑے پر بیٹھنے کو کہا اور خود لگام تھامے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ نہ جانے گھوڑا کیوں بدکنے لگا، امان سیدھا نیچے گرا اور اس کے بعد سنان کے ہاتھوں سے لگام چھوٹی اور وہ بھی گھسیٹتی ہوئی نیچے گری۔ دونوں کو بازوؤں اور گھٹنوں پر خراشیاں آئیں۔ امان، تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ نہ جانے اسے کس نے اطلاع دی تھی جو ابن یہاں بیٹھا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ سنان نے اپنی چوٹ کو سہلاتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، جو اس وقت صرف اور صرف امان کی طرف متوجہ تھا۔ بھائی بس بچت ہوگی، ورنہ ان دونوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے بیک وقت گھوڑے اور سنان کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں منع کیا تھا نا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، مگر تم لوگ بڑوں کی بات کو کبھی سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ اب بھگتو، وہ امان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، جو اس کا سہارا لے کر چل رہا تھا۔ یاشار سکندر نے دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام لی، جو اسے دیکھ کر فوراً پاس چلا آیا۔ سنان نے اپنے آنسوؤں کو باہر آنے سے بمشکل روکا اور خود ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سنان آپی، آپ کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟
امان نے پیچھے مڑ کر اسے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یاشار سکندر نے ایک نظر میں اس کے بازو پر لگی خراشوں کو دیکھا مگر دوسری لمحے سر کو جھٹک کر امان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے تو یاشار سکندر امان کو اماں جان کے پاس لے آیا۔ اماں جان دیکھیں آپ اپنے اس لاڈلے کو صبح میں منع کر رہا تھا کہ مت کہیں جانا لیکن یہ باز نہیں آیا۔ شکر کریں کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے بازوں پر لگی خراشوں پر دوا لگانے لگا۔ سنان تو گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایک پل کو یاشار سکندر کو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس ہوا لیکن اگلے ہی لمحے وہ کچھ دن پہلے کی بات یاد کر کے لب بھینچ کر رہ گیا اور واش روم ہاتھ دھونے کے لیے بڑھ گیا۔ اگلی صبح وہ لوگ ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے کہ یاشار سکندر نہایت تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ اماں جان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یاشار بیٹا خیریت تو ہے نا؟ فرحانہ بیگم نے پوچھا۔ یاشار انہی کی طرف چلا آیا۔ سنان نے اپنی تمام تر توجہ چائے کی طرف مرکوز کر دی۔ ڈی جی آئی صاحب نے فوراً بلایا ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ سنان کو اس کی آواز سنائی دی۔ اچھا بیٹا تم تیاری کر لو، میں ناشتہ تمہارے کمرے میں بھجواتی ہوں، اماں جان نے نرمی سے کہا۔ اماں جان میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، ناشتے کو رہنے دیں، آپ بس چائے بھجوا دیں، وہ کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ اماں جان نے چائے تیار کر کے سغرا کو دیکھا جو اس وقت چارہ اٹھائے بھینسوں کے باڑے کی طرف جا رہی تھی۔ انہوں نے اسے اس وقت بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ یاشار سکندر کی اس 5% طبیعت سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ انہوں نے سنان کو چائے دے کر بھیجا جو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے کمرے کی طرف چل دی۔ دروازہ نوک کیا تو اندر سے اس کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ وہ اجازت ملنے پر دھڑکتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو اس کے ہاتھ جہاں تھے وہاں رکے مگر دوسری لمحے وہ اس کے سر پر جا پہنچا جو چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں میرے لیے پرابلمز پیدا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ رکھو یہ ادھر ٹیبل پر اور جاؤ یہاں سے، آئندہ میرے کمرے میں قدم مت رکھنا، وہ غصے سے بولا۔ وہ چائے رکھ کر فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ نہ جانے کون اس کے دماغ میں ایسی خرافات بھرتا ہے، وہ چائے کا سپ لیتے کچھ سوچ انداز میں بڑبڑایا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی وہ سب سے مل کر چلا گیا۔ یاشار سکندر کی گاڑی جب تک نگاہوں سے اوجھل نہ ہوئی وہ چھت پر کھڑی رہی۔ آپ ایک دن خود کہیں گے کہ آپ نے بہت غلط کیا، وہ ہولے سے بولی اور سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی آئی۔ واسے کے ساتھ وہ گھر واپس آ گئی۔ 4th ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہو چکی تھیں۔ انہی دنوں میں پپو کے فون نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بات سے اس کے دل میں کیا بھونچال آ گیا۔ اس نے شادی کے لیے رضامندی دے دی تھی اور ساتھ ہی اپنی پسند سے بھی آگاہ کر دیا تھا۔ ربیہ نواز اس کے چچا کی بیٹی تھی، اس کی ہم عمر ہم مزاج کسی کالج میں پڑھاتی تھیں۔ سنان کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یاشار سکندر کی طرف فون ملا دیا۔ فون اسی نے ریسیو کیا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا میرے ساتھ؟ وہ بلک بلک کر رو دی۔ اگر یہی سوال میں تم سے کروں تو کیوں کر رہی ہو ایسا؟ کیوں اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی بدنام کرنا چاہتی ہو؟ جب جانتی ہو کہ ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر کیوں مجھے سب کی نظروں سے اور خاص طور پر مرتضیٰ ماموں کی نظروں میں گرانا چاہتی ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیوں ممکن نہیں ہے یہ سب؟ آپ ایک دفعہ حامی تو بنیں، کچھ مشکل نہیں ہے، سب اتنا پسند کرتے ہیں آپ کو، آپ کی عزت کرتے ہیں تو وہ کیوں انکار کریں گے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ سنان اگر سب مان بھی جائیں تو پھر بھی میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں آپ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی، آپ کی ہر بات مانوں گی، مجھے پتہ ہے آپ میری وجہ سے اتنی جلدی شادی کے لیے مان گئے ہیں، وہ ایک بار پھر بہت آہ سے بولی۔ سنان میں نے کہا نا تم ابھی بچی ہی ہو، مجھے کوئی میچور لڑکی چاہیے اور تم میچور نہیں ہو، اور تم سے کس نے کہا کہ میں تمہاری وجہ سے شادی کر رہا ہوں؟ شادی تو مجھے کرنی تھی، جلد یا بدیر، اور اب میں فون رکھنے لگا ہوں، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا اور اب آخری بار کہہ رہا ہوں، اب مجھ سے دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات مت کرنا، اب تمہارا کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ غصے سے اس نے فون پٹک ہی دیا۔ ٹھیک ہے اب میں بھی دیکھوں گی کہ محبت کی یہ بازی کون جیتتا ہے، میں یا آپ، وہ اپنی ہتھیلی سے آنسو صاف کرتے ہوئے خود سے بولی۔ فرحانہ پھپھو تو لگتا ہے کہ ساری تیاریاں پہلے سے مکمل کر کے بیٹھی تھیں، اسی لیے فوراً 1 ماہ کے بعد کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ہانیہ اور گڑیا بھرپور طریقے سے تیاریوں میں مصروف تھیں اور ایک وہ تھی جو پوری دنیا سے شاید بے خبر اپنے کمرے میں ہر وقت پڑھائی میں مصروف رہتی۔ سنان کیا بور کر رہی ہو تم بھی؟ کوئی شادی کی تیاری نہیں کرنی کیا؟ ہانیہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ تم بے فکر رہو، میں ٹائم پر سب تیاری کر لوں گی، ابھی تو کافی دن باقی ہیں، وہ کہہ کر پھر سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہوگی۔ ہانیہ اس کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ سنان کیا بات ہے، تم کچھ بدل سی گئی ہو؟ وہ کتاب اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے بولی۔ ہانیہ کتاب واپس کرو، میرا کل ٹیسٹ ہے، فضول میں مجھے تنگ مت کرو، وہ کتاب لیتے ہوئے بولی، پھر خود ہی اسے اپنے لہجے کا احساس ہوا۔ سوری ہانیہ، کل میرا ٹیسٹ ہے، اسی وجہ سے میں پریشان تھی، میری تیاری بھی نہیں ہے، تم بتاؤ کیا کہہ رہی تھی؟ وہ نرم مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی۔ کچھ نہیں، میں تو یہ یاشار بھائی کی شادی کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی تو اسی لیے تمہارے پاس چلی آئی، تم پڑھو میں پھر آ جاؤں گی، وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ تم ناراض تو نہیں ہو نا؟ سنان نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تو ہانیہ ہنس دی۔ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ تم پڑھو، میں شام کو پھر آ جاؤں گی۔ ہانیہ چلی گئی تو سنان بھی گہرا سانس لے کر پھر کتاب کی طرف متوجہ ہوگی۔
یشار اسکندر کی مہندی کے روز وہ سب شہر سے گاؤں کی جانب روانہ ہوئے۔ سنان نے اینڈ ٹائم پر جانے سے انکار کر دیا اور کالج میں دسمبر ٹیسٹ کا بہانہ بنا دیا۔ مرتضیٰ صاحب سے اسے کافی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی۔ بیٹا اگر تم پہلے بتا دیتی تو شادی کی تاریخ آگے کی رکھ دیتے۔ مرتضیٰ صاحب نے ڈانٹنے کے بعد اسے کہا، پھر وہ لوگ اسے چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ ہانیہ کا پیپر جنوری میں تھے، اس لیے وہ کافی خوش تھی۔ گاؤں میں ان سب کا پھپھو نے بہت خوشی سے استقبال کیا، وہیں وہ سنان کے نہ آنے پر حیرت زدہ بھی ہوئیں۔ مرتضیٰ بھائی، یہ سنان کہاں ہے، کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے استفسار کیا۔ فرحانہ، اس پاگل نے اینڈ ٹائم پر بتایا ہے کہ اس کے دسمبر ٹیسٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ مرتضیٰ صاحب کو بھی اس کی بچکانہ حرکت پر غصہ تھا۔ اس نے پہلے کیوں نہیں بتایا مجھے، میں کوئی اور تاریخ رکھ لیتی، فرحانہ بیگم نے کہا تو مرتضیٰ صاحب نے بھی ان کی تائید کی، جبکہ یشار اسکندر جانتا تھا کہ وہ کیوں نہیں آئی، مگر خاموشی کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ شام کو مہندی تھی۔ یشار اسکندر کو دوپٹے کی چھاؤں میں کرسی تک لایا گیا۔ بلیک کرتا شلوار پہنے وہ آج باقی دنوں کی نسبت بہت مختلف لگ رہا تھا۔ سب نے مہندی کی رسم ادا کی۔ یشار اسکندر کو ایک لمحے کے لیے سنان کی غیر موجودگی کا احساس شدت سے ہوا۔ اس کا جی چاہا کہ اسی وقت جائے اور اس کو اپنی خوشیوں میں شامل کر لے، مگر اگلے ہی لمحے وہ خود پر قابو پا گیا۔ اگلے دن چونکہ شادی تھی، بارات گاؤں میں ہی جانی تھی، پھر بھی واقعی پابندی کا خیال رکھا گیا۔ بارات ٹائم پر پہنچی۔ رابعہ نواز رابعہ اسکندر بن کر پھپھو کے گھر آ گئی۔ ولیمے کے بعد وہ تمام بھی شہر لوٹ آئے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو شہر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ گھر پہنچے تو سنان کو بخار میں تڑپتے دیکھا۔ 3-4 دن میں وہ بالکل کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی فکر مندی کی بات تو نہیں نا؟ واسیہ نے سنان کے متعلق پوچھا۔ نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معمولی سا بخار ہے، آپ یہ دوائیں استعمال کرائیں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا، ڈاکٹر نے مرتضیٰ صاحب اور واسیہ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باپ بیٹا پھر سنان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے، جہاں نوشین مامی اسے سوپ لا رہی تھیں۔ 2 دنوں میں اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ انہی دنوں میں ربیہ اور یشار اسکندر ان سے ملنے چلے آئے۔ سب نے ہی ان کا بھرپور استقبال کیا۔ وہیں انہیں سنان کی طبیعت کی خرابی کا پتہ چلا۔ یشار اسکندر کی حسیات یکدم تیز ہوئیں۔ ربیہ سنان سے ملنے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ہانیہ نے اس کا تعارف کرایا۔ ربیہ بہت اچھے طریقے سے ملی۔ وہ سنان سے کافی دیر تک اس کے بارے میں باتیں کرتی رہیں، جبکہ سنان صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ یشار اسکندر اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ربیہ، جلدی سے میرا کوئی سوٹ پریس کر دو، مجھے شام ہونے سے پہلے لاہور پہنچنا ہے، یشار اسکندر نے ربیہ سے کہا، جو اس وقت کل کا لیکچر تیار کر رہی تھی۔ یشار، آپ اماں جان سے کہتے ہوئے فی الحال مصروف ہوں، وہ کہہ کر پھر سے اپنے کام میں مشغول ہوگی۔ یشار اسکندر کو اس کی بات پر غصہ آ گیا، مگر فوراً ہی برداشت کر گیا اور اپنے کپڑے لے کر اماں جان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ انہیں کپڑے پریس کرنے کے لیے دیے اور خود واش روم چلا گیا۔ واپس آیا تو اس وقت ربیہ اپنے بھائی داؤد سے باتوں میں مصروف تھی۔ داؤد ربیہ کا چھوٹا بھائی تھا، میٹرک میں ناکامی کے بعد جس نے تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا تھا اور آج کل فارغ ہی تھا۔ سب کے بہت سمجھانے پر بھی وہ تعلیم کی جانب دوبارہ راغب نہیں ہوا تھا۔ یشار اسکندر نے جب ربیہ اور داؤد کو باتیں کرتے دیکھا تو ملنے کے بعد اماں جان کی طرف چلا آیا، جو کہ چائے بنانے میں مصروف تھیں۔ اماں جان، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ ربیہ سے کہیں وہ خود کیا کرے، وہ اندر کے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ بیٹا کیوں غصہ کر رہے ہو؟ آج نہیں تو کل اسے ہی کرنا ہے نا یہ سب کچھ، تم بھی چل کر بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں، اماں جان میں طعنت سے بولیں۔ اماں، میں اسے یہاں بیٹھا رہنے کے لیے نہیں لایا، آپ اسے کہتی کیوں نہیں ہیں؟ اس کا فرض بنتا ہے آپ کی ہیلپ کروائے، خدمت کرے۔ وہ کچن میں ہی بیٹھ گیا۔ بیٹا آہستہ آہستہ سب سمجھ جائے گی، بچی نہیں ہے وہ، اماں جان اٹھتے ہوئے بولیں تو وہ خود سے بھی نظریں چرا کر دل ہی دل میں گویا ہوا۔ ہاں بچی نہیں ہے، اسی لیے یہاں لایا تھا۔ اور وہ سنان، اسے نہ جانے کیوں سنان یاد آ گئی، اگر وہ یہاں ہوتی تو اماں جان کتنی خوش ہوتی۔ اس سے اماں جان کی خواہش بھی معلوم ہو گئی تھی، مگر وہ خاموش ہی رہا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ ربیہ کچن میں داخل ہوئی۔ وہ چونک گیا۔ ربیہ، کیا یہ اچھا لگتا ہے کہ تم وہاں گپیں لگا رہی ہو اور اماں جان یہاں تمہارے کام کر رہی ہیں؟ وہ اسے سمجھاتے بولا تو ربیہ نے بہت حیرت سے اسے دیکھا۔ میرا بھائی آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہے اور میں وہ ٹائم چائے بنانے میں گزار دوں، صرف اور صرف آپ کے اطمینان کے لیے؟ یشار، آپ تو کم از کم ایسی باتیں نہ کریں، وہ کہہ کر چلی گئی اور یشار اسکندر نے وہیں اپنا سر تھام لیا۔ امان میٹرک کے بعد اب کالج میں تھا اور ہر ویکینڈ پر ہی آتا تھا۔ اماں جان گھر میں اکیلی ہوتی، یشار اسکندر لاہور اور ربیہ کالج چلی جاتی۔ اماں جان کو گھر کے ویرانی کاٹ کھانے کو دوڑتی، لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھیں۔ ربیہ یشار اسکندر کی پسند تھی، حالانکہ ان کا ارادہ سنان کو اپنے گھر لانے کا تھا، لیکن یہ بات انہوں نے صرف اپنے دل تک ہی محدود رکھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یشار اسکندر بھی ان کی یہ خواہش جانتا ہے۔ وہ بیٹے کو خوش دیکھنا چاہتی تھیں۔ اگر وہ ربیہ کے ساتھ میں خوش تھا تو پھر وہ کیوں کر ایسی بات کرتی۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ کھانا بنا چکی تھیں۔ ربیہ ابھی کالج سے لوٹی تھی۔ انہوں نے اسے فریش ہونے کا کہا اور خود کھانا گرم کرنے لگیں۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی۔ فون ربیہ نے ہی ریسیو کیا۔ نہ جانے فون پر کیا کہا گیا کہ وہ رونے لگی۔ اماں جان کانپتے دل سے فوراً اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرے بچے تو خیریت سے ہیں نا؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ ربیہ نے غصے سے ان کی طرف دیکھا۔ اماں جان، اس دنیا میں آپ کے بچوں کے علاوہ بھی لوگ بستے ہیں، آپ کے بچے ٹھیک ہیں، انہیں کیا ہونا ہے؟ وہ شاید
وہ شاید بدلحاظ ہو چکی تھی۔ میرے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گیا۔ ہائے میرا بھائی بھلا کیا کر سکتا ہے، وہ تو بہت معصوم ہے۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کا ذکر بہت محبت سے کر رہی تھی، جبکہ اماں جان کے بچوں کی اہمیت اس کی نظر میں کیا تھی، وہ اماں جان کو سمجھ آ چکی تھی۔ اماں جان اپنی بے وقتی کے احساس سے باہر چلی آئیں اور سوچنے لگیں یہ کیسی عورت ہے کہ اسے اپنے شوہر کے بارے میں کہتے ہوئے ذرا احساس نہیں ہوا۔ اس نے تو شاید سوچا بھی نہ ہوگا کہ غصے میں وہ کیا غلط بات کہہ گئی ہے۔ ربیہ نے فوراً کچھ سوچتے ہوئے یشار سکندر کو فون ملایا۔ ہیلو یشار، میں ربیہ بات کر رہی ہوں۔ ربیہ جلدی سے بولی۔ ہاں بولو، خیریت؟ تم نے فون کیا؟ تم گھر پر تو سب خیریت سے ہے نا؟ اماں جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اسے پوچھنے لگا اور ربیہ اس وقت غصے سے کھول اٹھی۔ یشار، اس گھر میں میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، بہرحال آپ گھر جلدی آ جائیں، ایمرجنسی ہے۔ وہ سرتاپا سلگ اٹھی اور فون بند کر گئی۔ اگلے 2 گھنٹے میں وہ گھر پر تھا۔ ربیہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ یشار، میرے بھائی کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے، پلیز اسے رہا کروا دیں، وہ عاجزی سے بولی، اور یشار سکندر کے اندر اس بات نے اشتعال بھر دیا۔ تم نے مجھے اس بات کے لیے بلایا اور میں پورا راستہ نہ جانے کیا سمجھتا رہا، اتنا پریشان رہا۔ تم مجھے فون پر بتا دیتی تو میں وہاں بیٹھ کر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتا تھا۔ اسے ربیہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایسی بچکانہ حرکت کی اسے امید نہیں تھی۔ وہ غصے سے اماں کی جانب چلا آیا جو باہر کھڑی تھی، اور ربیہ پیچھے غصے سے کھولتی رہی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا، فون ملایا تاکہ ربیہ کے بھائی کے بارے میں جان سکے۔ دوسری طرف سے نہ جانے کیا کہا جاتا رہا۔ یشار سکندر لب بھینچے سنتا رہا اور پھر فون رکھ دیا۔ ربیہ نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ ربیہ، داؤد کے پاس سے کافی مقدار میں منشیات برآمد ہوئی ہیں۔ یشار سکندر کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر ربیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن داؤد کے پاس یہ آئی کیسے؟ یہ تو سراسر الزام ہے داؤد، ایسا نہیں ہے۔ وہ پھر بولی، دیکھو اگر وہ بے گناہ ہوا تو کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا، اور اگر یہ الزام سچ ثابت ہو گیا تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ کیوں؟ آپ کی یہ افسری کب کام آئے گی؟ آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، وہ تنک کر بولی۔ ربیہ، میں کسی غلط کام میں کبھی بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سچا ہے، بے گناہ ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا، وگرنہ نہیں، وہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تمام معلومات حاصل کر کے جب وہ گھر لوٹا تو رات ہو چکی تھی۔ داؤد پر لگا الزام سچ تھا۔ اسے بہت افسوس ہوا کہ وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے تمام تفصیل ربیہ کو بتائیں اور کسی بھی قسم کی مدد سے انکار کر دیا۔ ربیہ کا دل یشار سکندر سے بدگمان ہو چکا تھا۔ دوسرے دن اس کے واپس جاتے ہی ربیہ نے اماں جان کے خلاف بحث شروع کر دی۔ اس کے خیال میں یہ سب کچھ کیا درا اماں جان کا ہی تھا۔ سنان اور ہانیہ 4th ایئر کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تو واسع اور ہانیہ کی شادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سنان بھائی کی شادی بہت بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتی تھی، تبھی اس نے شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ہفتے پہلے سے ہی سنان کی خواہش پر گھر میں ٹولکی رکھ دی گئی۔ اماں جان بھی ایمان کے ساتھ شہر پہنچ چکی تھی۔ ربیہ اور یشار سکندر نے مہندی کے دن پہنچنا تھا۔ سنان کو دیکھ کر اماں جان کو کافی حیرت ہوئی، وہ انہیں کافی بدلی سی دکھائی دی۔ سنان، تم تو لگتا ہے بھول ہی گئی، کبھی فون نہیں کیا اور نہ ہی چکر لگایا، وہ اس سے پوچھنے لگیں۔ پھپھو جان، میں ابھی تو فائنل ایئر کے ایگزامز دے کر فارغ ہوئی ہوں، پھر بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع ہوگی تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ آپ نے بلایا ہے تو ضرور آؤں گی، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو انہوں نے اسے اپنے ساتھ پیار سے لگایا۔ مہندی کی تقریب عروج پر تھی، سب اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول تھے۔ مہندی چونکہ کمبائن تھی، اس کا انتظام باہر لان میں کیا گیا۔ سنان اس وقت اپنی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آج کافی عرصے بعد وہ بہت دل سے تیار ہوئی تھی۔ واسع اور ہانیہ کو اسٹیج تک باری باری لایا گیا۔ جس وقت سنان ہانیہ کو مہندی لگانے کے لیے اسٹیج پر آئی تو سامنے سے اسے یشار سکندر اپنی طرف متوجہ نظر آیا۔ یشار سکندر آج 1 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر سنان کی کہی کی ساری باتیں ذہن میں چلی آئیں۔ یشار سکندر کے دل میں کچھ کھونے کا احساس جاگا۔ وہ اس وقت اپنے ارد گرد سے بے نیاز اسے ہی دیکھ رہا تھا جو آج اسے نظر انداز کر کے چلی گئی تھی۔ ربیہ نے یشار سکندر کو 1-2 بار پکارا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ یشار، کیا بات ہے؟ ربیہ نے کھوجتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کچھ نہیں، وہ غائب دماغی سے بولا تو ربیہ حیران سی ہوگی۔ مہندی کی تقریب جیسے ہی ختم ہوئی تو وہ اماں جان سے ضروری کام کا بہانہ کر کے واپس چلا گیا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیوں وہ اس سے بھاگ کر چلا آیا، کیوں اس سے دور ہوا۔ وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سوچے جا رہا تھا۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی تو اماں جان نے بھی واپسی کا پروگرام بنا لیا۔ ربیہ یشار سکندر کے واپس چلے جانے کی وجہ سے شش و پنج میں تھی کہ آخر ایسی کون سی بات ہوگی جو وہ واپس چلا آیا۔
جس وقت وہ گاؤں پہنچے شام ہو چکی تھی۔ ربیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا پایا۔ اس نے لائٹ آن کر دی۔ سامنے ہی یاشار سکندر ایزی چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ یاشار وہ اسے پکارتی آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ سنان پلیز لائٹ آف کر دو، وہ تیزی سے بولا، مگر سامنے کھڑی ربیہ کو دیکھ کر اسے اپنے الفاظ کا احساس ہوا۔ ربیہ کا چہرہ اس وقت غم اور غصے کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اچھا اب میں سمجھی کہ یہ کیا چکر ہے، وہ کون سا ضروری کام تھا جو آپ کو کرنا تھا؟ آپ کو تو اپنا غم منانا تھا، وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ پلیز ربیہ، آئی ایم سوری، غلطی سے میرے منہ سے سنان وہ وضاحت دینے لگا تو درمیان میں ہی ربیہ نے اس کو ٹوک دیا۔ کیا غلطی سے؟ آپ تو خود کو بہت میچور سمجھتے تھے، تو یہ ٹین ایجرز والی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اس وقت اپنی ناکام محبت کا غم منا رہے ہیں آپ؟ وہ سوالیہ انداز سے بولی۔ ربیہ شٹ اپ، بند کرو اپنی فضول گوئی، وہ غصے سے دہاڑا۔ ربیہ رونے لگی۔ دیکھو ربیہ، وہ مجھے بالکل امان کی طرح عزیز ہے، کیوں غلط فہمی کا شکار ہو رہی ہے؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، جب وہ آپ کو پسند تھی تو اسی سے شادی کر لیتے آپ، میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ زور زور سے چیختے ہوئے بولی۔ یاشار نے وہ مشکل خود کو ہاتھ اٹھانے سے روکا۔ اتنے میں اماں جان بھی شور کی آواز سن کر آ گئیں۔ ربیہ انہیں بھی سنانے لگی۔ ان کا ضبط جواب دے گیا۔ اماں جان آپ ہی سمجھائیں اسے، بند کرے بکواس اپنی، وہ کہہ کر خود کمرے سے باہر آ گیا۔ اماں جان نے تحمل سے ربیہ سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو اس نے چیختے ہوئے انہیں صورتحال بتائی اور ساتھ ہی انہیں قصوروار بھی ٹھہرایا۔ اماں جان سر تھام کر رہ گئیں۔ یاشار سکندر واپس چلا گیا۔ ربیہ اس سے ناراض تھی۔ یاشار نے اسے منانے کی کوشش بھی کی مگر بے سود، وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ اس کے دل میں شک کا کانٹا چبھ چکا تھا۔ یاشار سکندر کے جانے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد اماں جان کی طبیعت خراب ہوگی۔ امان تو یہاں ہوتا نہیں تھا۔ ربیہ نے گھر میں ہی انہیں کچھ دوا وغیرہ دے دی اور اپنے فرض سے سبکدوش ہوگی۔ اماں جان بخار میں تڑپ رہی تھیں اور ربیہ صبح کالج چلے گی۔ واپس آئی تو یاشار سکندر کو گھر میں موجود پایا۔ تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا کہ اماں جان کی طبیعت اتنی سخت خراب ہے؟ وہ اس کے سر پہ سوار پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا معمولی بخار ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی میں نے آپ کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی اور تھوڑے غم ہیں آپ کو، وہ دلیری سے بولی۔ یاشار سکندر اس کی آخری بات کو تو برداشت کر گیا۔ واہ ربیہ بیگم واہ، جب تمہارا بھائی جیل میں تھا اس وقت تمہیں احساس نہ ہوا کہ میں پریشان ہوں گا؟ سارا راستہ میں نے اس دن پریشانی میں گزارا اور اب جب کہ اماں جان اتنی سخت بیمار ہیں تو تم نے مناسب نہیں سمجھا۔ کیسی عورت ہو تم، وہ افسوس سے بولا۔ ہاں میں تو بری ہوں، تو پھر کیوں مجھ سے شادی کی؟ اپنی سنان سے کر لیتے جس نے نہ جانے کیا گھول کر پلا دیا ہے۔ اب آپ کو صرف وہی دکھائی دیتی ہے اور سنائی بھی وہی دیتی ہے، وہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ یاشار سکندر نے تعصب سے جاتی ہوئی ربیہ کو دیکھا جو اپنا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی تھی، مگر وہ افسوس کے علاوہ اور کیا کر سکتا تھا؟ اس وقت اسے صرف اماں جان کی فکر کھائے جا رہی تھی۔ اسے ربیہ پر اعتبار نہیں رہا تھا، نہ جانے اس کی غیر موجودگی میں وہ اماں جان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھے۔ وہ شہر واپس تو آ گیا مگر اسے مسلسل اماں جان کی فکر تھی۔ اسے اب اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ ربیہ اس کے لیے بالکل اچھی بیوی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ صرف اور صرف اپنا مفاد سوچتی تھی، جسے اپنے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دوسروں کو علم سکھانے والی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ انسانیت کے کس طرح سے کام آیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اسے ربیہ کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر گزارنا تھا۔ سمجھوتے کی شکل ضرور موجود تھی۔ وہ روز فون کر کے اماں جان سے خیریت دریافت کرتا، اس طرح ان سے بات کر کے اطمینان ہو جاتا کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ربیہ سے بھی کبھی کبھار بات چیت ہو جاتی۔ اس کا رویہ اب کافی جارحانہ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے اکڑی اکڑی رہنے لگی تھی۔ اس کے بھائی کو بھی سزا ہو چکی تھی اور اس بات کا اسے بھی کافی دکھ تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے آفس سے سیدھا گھر جا رہا تھا کہ راستے میں مرتضیٰ ماموں کا فون آ گیا۔ جی ماموں خیریت، آپ نے کال کی؟ اس نے حیرت سے دریافت کیا۔ خیریت ہی تو نہیں ہے ہمارے یہاں، اگر ابھی پہنچ سکتے ہو تو آ جاؤ، مرتضیٰ ماموں نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ سوچتا ہوا وہاں پہنچا، سبھی بیٹھے شاید اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماموں آپ نے یاد کیا تھا؟ اس نے مرتضیٰ ماموں سے پوچھا۔ ربیہ آئی تھی یہاں؟ ان کی یہ بات یاشار سکندر کے دماغ پر دھماکے کی طرح لگی۔ وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا ربیہ یہاں آئی تھی؟ مگر کیوں؟ وہ سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یاشار کیا چل رہا ہے تم دونوں کے درمیان؟ انہوں نے اس کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، اس نے پوچھا۔ یاشار وہ کہہ کر گئی ہے کہ مرتضیٰ ماموں نے کچھ کہتے کہتے لب بھینچ لیے۔ واسع نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اطمینان دلایا۔ یاشار سکندر نے واسع کی طرف حیرت سے دیکھا۔ پاپا آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ واسع نے مرتضیٰ صاحب کو کمرے میں بھیج دیا۔ اب وہ دونوں اکیلے تھے۔ یاشار سکندر نے واسع کی طرف پرسوچ نگاہوں سے دیکھا۔ واسع مجھے بتاؤ، میرا ضبط جواب دے رہا ہے، اس نے پوچھا۔ یاشار بھائی آج صبح ربیہ بھابی اچانک چلی آئیں، میں اور ہانیہ سنان کے ساتھ لان میں تھا۔ انہوں نے سنان کو خوب لان تان کی کہ وہ آپ دونوں کا گھر برباد کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کوئی میری بہن پر الزام لگائے، جب میں، ہم سب اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو پھر کس بنیاد پر وہ یہ سب کہہ رہی تھی؟ اسی لیے میری ان کے ساتھ کافی تکرار ہوئی۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ کر گئی ہیں، اس لیے آپ کو فون کر کے حقیقت معلوم کرنا چاہی تھی۔ اگرچہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہی چاہوں گا کہ آپ ربیہ بھابی کی غلط فہمی دور کریں۔ ویسے کچھ پل کو خاموش ہوا تھا۔ یشار اسکندر نے شرمندگی سے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور پھر جب بولا تو اس کا لہجہ کافی مضبوط تھا۔ ویسے تم فکر مت کرو، سنان اس معاملے میں بالکل بے قصور ہے، اور رہی بات ربیہ کی تو اسے میں خود سمجھا لوں گا۔ کہتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چلا گیا۔ واسطے خاموشی سے انہیں زیادہ دیکھنے لگا اور پھر کچھ سوچ کر سنان کے کمرے کی طرف چل دیا، جس نے صبح سے رو رو کر اپنا حال خراب کیا ہوا تھا۔ ہانیہ، میں نے کبھی ان دونوں کا گھر برباد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں بھلا ایسا کیوں کروں گی؟ یہ سچ ہے کہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں انہیں اپنانا چاہتی تھی، لیکن شاید وہ مجھ سے ایسی محبت نہیں کرتے، اسی لیے انہوں نے ربیہ سے شادی کر لی۔ لیکن یہ بات غلط ہے کہ میں نے ڈوڈے ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تم جانتی ہو میں ایسی نہیں ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بلک بلک کر رو دی۔ اسے خود پر لگایا جانے والا الزام بہت گھٹیا لگا تھا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کے آنسو صاف کرتی رہی۔ واسطے جو سنان کے روم کی طرف آیا تھا وہیں سے پلٹ گیا۔ اسے سنان کی باتیں سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ یشار اسکندر جس وقت گھر پہنچا، ربیہ صحن میں بیٹھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ یشار اسکندر نے اس کا موبائل چھین کر بند کر دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں اتنی ضروری فون کر رہی تھی، وہ غصے سے بولی۔ تمہیں بالکل شرم نہیں آئی ایسی حرکت کرتے ہوئے؟ میں تو تمہیں بہت قابل، بہت میچیور سمجھتا تھا، مگر میں غلط تھا۔ بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ کیا کی ہے میں نے جو آپ اس قدر غصہ کر رہے ہیں مجھ پہ؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولی۔ اچھا تو اب تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تم کیوں گئی مصطفیٰ ماموں کے گھر؟ کیوں تم نے وہاں جا کر بکواس کی؟ وہ اسے دونوں بازوں سے پکڑتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹھیک کیا جو وہاں گئی، اور جو کچھ وہاں جا کر کہا وہ بھی بالکل سچ تھا۔ آخر ان کو بھی تو اپنی بیٹی کے ابھی اس کی بات بھی مکمل نہ ہوئی تھی کہ یہ یشار اسکندر کا بھاری ہاتھ اٹھ گیا۔ جھوٹ ہے یہ سب، اس نے کبھی میرا گھر برباد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یشار اسکندر غصے سے بولا۔ ربیہ گال پر ہاتھ رکھے اور زور سے چیخنے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ آئندہ اگر تم نے سنان کے بارے میں کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس سے وارن کرتا پھر سے گاڑی میں آ بیٹھا اور گاڑی شہر کے راستے پر ڈال دی۔ اس کی گاڑی اس وقت ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے ربیہ پر رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ اتنی بڑی بات اس نے کر دی کہ وہ اب کسی سے بھی نظم لانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم تھا کہ اس کی گاڑی سامنے سے آتی گاڑی سے جا ٹکرائی۔ اماں جان کو جب ایکسیڈنٹ کی اطلاع ملی تو انہوں نے ربیہ سے چلنے کو کہا، لیکن اس نے کمال بے مروتی سے انکار کر دیا۔ اماں جان تعصب سے اسے دیکھنے لگیں، لیکن وہ بے نیازی سے اندر بڑھ گئی۔ اماں جان ہمسائے کے بیٹے کے ساتھ شہر روانہ ہوئیں اور ساتھ ہی بھائیوں کو بھی فون کر دیا۔ جس وقت وہ اسپتال پہنچی سبھی آ چکے تھے۔ یشار اسکندر اس وقت بے ہوش تھا۔ وہ سب آپریشن تھیٹر کے باہر پریشان کھڑے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آ گیا۔ یشار صاحب کے ساتھ کون ہے؟ مرتضیٰ ماموں اور واسع ڈاکٹر کی طرف بڑھے۔ اماں جان بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مریض کا خون بہت بہہ چکا ہے، آپ لوگ فوراً خون کا بندوبست کریں، ڈاکٹر نے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ خطرے کی کوئی بات تو نہیں ڈاکٹر صاحب؟ مرتضیٰ صاحب نے پوچھا۔ دیکھیں فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، ایکسیڈنٹ بہت شدید نوعیت کا تھا، ان کی ٹانگوں پر کافی چوٹیں آئی ہیں، آپ لوگ بس دعا کریں۔ ڈاکٹر اندر کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مرتضیٰ صاحب فرحانہ بیگم کو تسلی دینے لگے، جو روتی آنکھوں سے اللہ کو یاد کر رہی تھیں۔ سنان کو جب یہ یشار اسکندر کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو وہ سکتے کسی کیفیت میں چلی گئی۔ ہانیہ اسے تسلی دیتے ہوئے خود بھی رو پڑی۔ سنان اسے خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ سنان ہوش کرو، ابھی کوئی اچھی اطلاع ان کے بارے میں آ جائے گی، وہ اسے سمجھانے لگی۔ سنان، ہانیہ نے اس کا کندھا لایا تو وہ بلک بلک کر اس کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اس وقت وہ شاید اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ہانیہ اسے ساتھ ساتھ دلاسے دینے لگی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک آپریشن تھیٹر کے باہر وہ انتظار کرتے رہے۔ جب ڈاکٹر نکلا تو واسع اس کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ واسع نے پوچھا۔ جی باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن ہم ان کی ٹانگوں کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے۔ 50% چانس ہے، باقی اللہ بہتر کرنے والا ہے، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آگے بڑھ گیا۔ اماں جان وہیں بیٹھ کر رونے لگیں۔ مرتضیٰ صاحب اور واسع خود شوق میں تھے۔ گھر پر بھی اطلاع کر دی گئی۔ سنان سمیت ہی سب سکتے کی حالت میں تھے۔ خبر ہی ایسی تھی۔ فرحانہ بیگم بیٹے کی حالت دیکھ کر مزید غم زدہ ہو گئی۔ سبھی فرحانہ بیگم کو دلاسا دے رہے تھے، لیکن یہ زخم ایسا تھا جو آہستہ آہستہ ہی بھرنا تھا۔ ربیہ فرحانہ بیگم کے اسپتال جانے کے بعد سے ہی اپنے میکے چلی آئی تھی۔ جب اسے یشار اسکندر کی ٹانگوں کے کچلنے کا پتہ چلا اور ساتھ ہی یہ خبر کہ شاید اب وہ کبھی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے تو اس نے خلا کا نوٹس بھی بھجوا دیا۔ اماں جان جو بیٹے کے لیے پہلے ہی پریشان تھی، اس بات نے ان کے غم میں مزید اضافہ کر دیا۔ یشار اسکندر سب جان چکا تھا۔ اماں جان، یہ سب تو ہونا ہی تھا، بھلا ایک ڈسیبل شخص کے ساتھ کون پوری زندگی گزار سکتا ہے؟ وہ بیڈ پر دراز آنکھیں موندتے ہوئے بولا تو اس کی بند آنکھوں سے آنسو گرنے کو بےتاب سے ہوئے۔ اس نے بدیکتے ان پر قابو پا لیا۔ اماں جان بیٹی کی لاچارگی دیکھ کر رو پڑیں، پھر بیٹے کی ہمت بندھاتے ہوئے بولی۔
بیٹا تم ہمت سے کام لو، اپنے آپ کو سنبھالو، ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے، ویسے بھی ڈاکٹر نے امید لائی ہے، اگر تم خود کوشش کرو تو تھوڑی بہتری لا سکتے ہو، پھر ہم 6 ماہ کے بعد تمہارا آپریشن کروائیں گے، یہاں علاج نہ ہو سکا تو باہر لے جائیں گے، انشاءاللہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے، اماں جان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولیں۔ سنان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ہانیہ کو اپنے انتظار میں بیٹھے دیکھا۔ کیا بات ہے، کچھ پریشان نظر آ رہی ہو؟ سنان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، ابھی پھپھو کی کال آئی تھی، یہ شار بھائی نے ربیہ کو طلاق دے دیا۔ ہانیہ نے جیسے دھماکہ کیا۔ سنان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ربیہ کو بہت چاہتے تھے۔ سنان نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ ہاں، لیکن سننے میں یہ آیا کہ ربیہ نے خود خلا کا نوٹس بھجوایا تھا۔ ربیہ کو جب پتہ چلا کہ یہ شار بھائی اب شاید ہی عمر بھر اپنی ٹانگوں پر چل سکیں، اس لیے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ سنان نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہانیہ، کیا ربیہ کو ان سے محبت نہیں تھی؟ وہ اس کے کندھے پر سرکتے ہوئے بولی۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہانیہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ ہانیہ، انہوں نے میرا نام تو نہیں لیا نا؟ سنان ربیہ کے حوالے سے خوفزدہ تھی۔ بھلا تمہارا نام کیوں لیں گی وہ؟ تم نہیں جانتی ربیہ نے یہ شار بھائی کی زندگی مشکل میں ڈال رکھی تھی، پھپھو کو بھی اتنا تنگ کر رکھا۔ یہ شار بھائی تو ہر صورت سمجھوتا کرنا چاہتے تھے، لیکن ربیہ کسی طور نہ مانی۔ پھپھو تک اسے منانے گئی مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ ہانیہ نے اسے تفصیلاً آگاہ کیا۔ یشار سکندر تقریباً 2 ماہ ہاسپٹل رہنے کے بعد گھر آ چکا تھا۔ فرحانہ بیگم نے گھر آتے ہی بیٹے کا صدقہ اتارا۔ ڈاکٹرز نے یشار سکندر کو آہستہ آہستہ ایکسرسائز کرنے کا مشورہ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب وہ سپاہی گل محمد کی زیر نگرانی روزانہ تھوڑا سا بہت ایکسرسائز کر رہا تھا۔ گل محمد اس کے محکمے کا بندہ تھا جو شہر میں اس کے کام کاج کے لیے ساتھ تھا۔ ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ اگر وہ خود کوشش کرے، ہمت کرے تو 6 ماہ بعد آپریشن کے قابل ہو جائے گا۔ 3 ماہ ایکسیڈنٹ کو ہو چکے تھے، لیکن صورتحال حوصلہ افزا نہیں تھی۔ وہ سہارے کے باوجود چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ اماں جان بیٹے کو دیکھ کر اندر ہی اندر ہمت و حوصلہ ہار رہی تھی۔ شہر سے سب ہی ملنے کے لیے گاؤں آئے، لیکن سنان نہیں آئی۔ اس نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا۔ ماسٹرز کرنے کے بعد وہ آج کل ایک بینک میں جاب کر رہی تھی۔ یشار سکندر کو یوں لگا جیسے وہ بھی ربیہ کی طرح اس سے دور جانا چاہ رہی ہو۔ اسی سوچ نے یشار سکندر کے دل میں پھر سے غم و غصے کو بھر دیا۔ اس کو اب بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ اماں جان پچھلے 1 ہفتے سے بیٹے کی حالت دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دی تھی، بات کرنا کم کر دی تھی کہ انہی دنوں سنان کا فون آ گیا۔ ہیلو، یشار سکندر اسپیکنگ۔ یشار کی آواز سنان کے دل پر دستک کی طرح لگی، مگر اس نے خود کو فوراً کمپوز کر لیا۔ ایس پی صاحب، بہت افسوس ہوا آپ کی محبت آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کی عادت کو نہیں آئی، الٹا آپ کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے نمک چھڑک رہی ہوں۔ کیا کروں، یہ عادت بھی آپ سے ہی سیکھی ہے۔ یشار سکندر جو اس کی گفتگو خاموشی سے سن رہا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سنان اسے کبھی ایسی بھی بات کر سکتی ہے۔ اس نے غصے سے موبائل دیوار پہ دے مارا اور تب سے وہ سنان پر آیا غصہ دوسروں پر اتار رہا تھا۔ سنان، تم جانتی ہو تم نے کتنا دل دکھایا ہے یہ شار بھائی کا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس طرح سے بدلہ لوگی ان سے۔ ہانیہ سنان سے اس دن سے ناراض تھی جس دن سے اس نے یہ شار کو فون کیا تھا۔ ہانیہ، میں جانتی ہوں کہ میں نے ان کے ساتھ برا کیا، انہیں میری بات سن کر دکھ ہوا ہوگا، نہ جانے کیوں ہانیہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے ڈانٹیں، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہلے ڈانٹتے تھے، غصہ کرتے تھے۔ وہ جان جائیں کہ میں کیا چاہتی ہوں، وہ جان جائیں کہ میں نے کیوں یہ سب کچھ کیا۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ ہانیہ، میں انہیں بے بس نہیں دیکھ سکتی، شاید اسی لیے انہیں غصہ دلا رہی ہوں۔ تم جانتی ہو مجھے بے حد عزیز ہیں، اور جو کچھ بھی میں نے ان سے کہا میں اس کی ان سے معافی مانگ لوں گی۔ پہلے وہ ہمت ہارنا چھوڑ دے، پھر ابھی انہیں تھوڑا سبق سکھانے کے لیے ضروری تھا یہ سب کچھ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتی، ہانیہ اسے چڑھاتے ہوئے بولی۔ وہ بھی اس کے ساتھ مسکرانے لگی۔ خان ولا میں آج کل سنان کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ 1-2 بہت اچھے رشتے بھی تھے۔ مرتضیٰ خان کا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مثبت جواب دینے کا ارادہ تھا۔ اسی مقصد کے لیے ہانیہ کو سنان کے پاس اس کی مرضی پوچھنے کے لیے بھیجا گیا۔ سنان تو سنتے ہی ہتے سے اکھڑ گئی۔ ہانیہ، تم کہہ دو میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، سنان سنجیدگی سے بولی۔ سنان، دیکھو دونوں لڑکے اچھے گھرانوں کے ہیں، مرتضیٰ انکل نے تمہاری مرضی پوچھنے کو کہا ہے تو بتاؤ میں ان کو کیا جواب دوں۔ ہانیہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ تم کہہ دو میں نے انکار کر دیا، پاپا پوچھیں گے تو میں کوئی نہ کوئی تسلی بخش جواب دے ہی دوں گی۔ سنان پھر بولی۔ میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ ہانیہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وجہ تم جانتی ہو، سنان بولی۔
سنان کوئی نہیں مانے گا، پہلے کی بات اور تھی لیکن اب تم رہ لو گی ان کے ساتھ، ان کی بیوی تک چھوڑ گئی ہے ان کو، ہانیہ نے پھر سمجھایا، مگر وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ ہانیہ نے واسع کو ساری حقیقت بتا دی۔ واسع سن کر تو کچھ پل کے لیے شوق میں آ گیا۔ ہانیہ تم سمجھاؤ اس بے وقوف لڑکی کو، پاپا کبھی نہیں مانیں گے، اور وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہانیہ اس کی طرف متوجہ تھی۔ کیا یشار بھائی نے کچھ کہا ہے اس سے؟ واسع نے پوچھا تو ہانیہ نے فوراً اس بات کی نفی کی تو واسع کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس نے ایک سکون بھرا سانس لیا۔ آپ کیا مرتضیٰ انکل سے بات کریں گے؟ ہانیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا دماغ صحیح ہے؟ پاپا کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ کبھی نہیں مانیں گے، یہ سچ ہے، کبھی نہیں مانیں گے۔ یہ سچ ہے کہ ہم سب یشار بھائی کو بہت چاہتے ہیں، لیکن سنان اور یشار بھائی، پہلے اگر یہ بات ہوتی تو شاید مان لی جاتی، لیکن اب ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد بہت مشکل ہے۔ اور ہانیہ سوچ رہی تھی کہ محبت کرنے والوں کو یہ سب سمجھانا بہت مشکل ہے کہ آپ اپنی محبت کو بھول جائیں۔ یشار بھائی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ ہانیہ واسع کے ساتھ یشار اسکندر کو دیکھنے آئی تو اس کے کمرے میں چلی آئی۔ یشار اسکندر نے کتاب گود میں رکھی اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں کہو، کیا بات کرنی ہے؟ یشار اسکندر کی آواز کمرے میں گونجی۔ سنان نے اس دن آپ کو فون کیا تھا، اس کا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، ہانیہ آہستگی سے بولی۔ یشار اسکندر کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ یشار بھائی پلیز میری پوری بات تو سنیں۔ وہ سنان کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی تھی، حالانکہ سنان نے ایسا کچھ کرنے سے منع کیا تھا، اور پھر ہانیہ نے یشار اسکندر کو ساری بات جھجکتے ہوئے بتا دی۔ ہانیہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، مگر یشار اسکندر کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ ہانیہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ یشار اسکندر نے ہاتھ اٹھا کر اسے کچھ بھی بولنے سے روکا۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اب تم جا سکتی ہو۔ یشار اسکندر کی آواز سنائی دی تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پھر باہر آ گئی۔ یشار اسکندر نے اس کے جاتے ہی سنان کا نمبر ملایا۔ سنان سزا کے لیے تیار رہنا، میں بہت جلد تمہارے سامنے ہوں گا، ساتھ ہی فون کٹاک سے بند کر دیا۔ یشار اسکندر کے لبوں پر اس وقت بڑی خوبصورت مسکراہٹ تھی اور دوسری طرف سنان کو ایک نئی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ یشار اسکندر 6 ماہ بعد آج پھر سے اسپتال میں موجود تھا۔ ڈاکٹر منصور نے کچھ ٹیسٹ کروانے کا کہا، اب انہیں رپورٹ کا انتظار تھا۔ ڈاکٹر صاحب کتنے % چانس ہے؟ یشار اسکندر نے خود ڈاکٹر سے پوچھا۔ یہ سوال قبل از وقت ہے، رپورٹس کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ آپریشن ہو سکتا ہے یا نہیں، ڈاکٹر نے تفصیلاً جواب دیا۔ رپورٹس آ گئیں تو اماں جان کی خوشی اتنی تھی، ڈاکٹرز کے مطابق کافی بہتری کا چانس تھا۔ اماں جان میں چاہتا ہوں کہ ابھی کسی کو بھی اس بارے میں نہ بتایا جائے، میں پہلے آپریشن کروا لوں تو پھر آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ یشار اسکندر نے اماں جان سے اجازت طلب نظروں سے کہا۔ لیکن بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ تم نہیں جانتے، جب سب کو پتہ چلے گا تو وہ کتنا خوش ہوں گے، اماں جان نے اسے سمجھایا۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں جان، میں یہ سب جانتا ہوں، لیکن پلیز ابھی کچھ دن رک جائیں۔ یشار اسکندر نے اماں جان کے دونوں ہاتھ تھام لیے تو اماں جان نے بیٹے کی خاطر خاموشی اختیار کر لی۔ رپورٹس کلیئر ہونے کے ٹھیک 2 ہفتے بعد اس کا آپریشن کر دیا گیا۔ وہ 2 ماہ اسپتال میں رہا اور جب وہ بغیر سہارے کے چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ڈاکٹروں نے اسے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ اماں جان نے اس کے منع کرنے کے باوجود سب کو اس خوشی کی اطلاع دے دی، سبھی ملنے چلے آئے ہیں۔ وہیں یشار اسکندر کو ہانیہ کی زبانی سنان کے اسلام آباد جانے کا پتہ چلا، جہاں وہ انٹرنشپ کے لیے گئی تھی۔ وہ سب اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ وہیں اماں جان نے مرتضیٰ صاحب سے سنان اور یشار اسکندر کے رشتے کی بات کر دی۔ یشار اسکندر حیران رہ گیا کیونکہ اماں جان نے اسے کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ہانیہ کو جب یہ پتہ چلا تو اس کی خوشی دیکھنے کے لائق تھی۔ مرتضیٰ صاحب گہری سوچ میں گم تھے، شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یشار اسکندر کی دوسری شادی تھی۔ اماں جان نے شاید اپنے بھائی کی سوچ پڑھ لی تھی۔ مرتضیٰ بھائی، میری ہمیشہ سے ہی خواہش تھی کہ سنان کو اپنی بہو بناؤں، لیکن شاید یشار کی زندگی میں پہلے ربیہ کو آنا تھا، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ سنان انشاءاللہ بہت خوش رہے گی یہاں۔ انہوں نے مزید کہا، یشار اسکندر کو بھی اب مرتضیٰ صاحب کی خاموشی نے پریشان سا کر دیا۔ وہ ان کے چہرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اسی طرح مرتضیٰ ماموں نے فرحانہ بیگم اور پھر یشار اسکندر کی طرف دیکھا، سبھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ فرحانہ، یشار مجھے بہت عزیز ہے، بالکل سنان کی طرح۔ اگر تم یہ سوال پہلے کرتی تو بھی میرا جواب ہاں ہی میں ہوتا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میری بیٹی یقیناً یشار کے ساتھ اچھی زندگی گزارے گی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مرتضیٰ صاحب کے جواب نے وہاں بیٹھے سب نفوس کو حیران کر دیا اور پھر سب کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ ہانیہ جلد سے جلد یہ خبر سنان کو سنانا چاہتی تھی، یشار اسکندر نے اسے ایسے کرنے سے روک دیا۔ وہ خود اس پاگل لڑکی کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ ہانیہ نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ سنان جب واپس لوٹی تو سب نے بہت پرجوش استقبال کیا، وہ حیران سی رہ گئی، لیکن ساتھ ہی شادی کی خبر نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔
میں بھی پاپا سے بات کرتی ہوں۔ وہ بغیر سوچے سمجھے مرتضیٰ صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ ٹی وی لاؤنج میں اسے ہانیہ مل گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ پاپا سے کچھ بات کرنی ہے، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولی تو ہانیہ اسے زبردستی واپس کمرے میں لے آئی اور سمجھانے لگی۔ ہانیہ تم مجھے بتا سکتی تھی، کیوں نہیں پہلے بتایا؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ وہ اس وقت اپنے آپ میں نہیں تھی۔ سنان ہوش کے ناخن لو، کیوں تم سب کو پریشان کرتی ہو؟ جو ہونا تھا ہو گیا، ہانیہ بولی۔ ہانیہ میں بتا رہی ہوں، میں کسی طارق وارق سے شادی نہیں کرنی، بتا دو سب کو، وہ تیز لہجے میں بولی۔ طارق، تم سے کس نے کہا یہ سب؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا، پھر جب اپنی بات پہ غور کیا تو فوراً بولی۔ میرا مطلب ہے تمہیں کس نے یہ سب بتایا ہے؟ ہانیہ، ابھی فون آیا تھا یشار سکندر کا، انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں، اسی لیے میری حالت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ بالکل رو دینے والی ہوگی۔ ہانیہ بیچاری صورتحال میں کیا کر سکتی تھی؟ اسے تو خود یشار سکندر نے منع کر رکھا تھا، بلکہ سب ہی اس کی اس نرالی منطق پر حیران تھے۔ سنان شادی سے بار بار انکار کر رہی تھی، لیکن اس بات سے کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگی۔ سب شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ انہی دنوں یشار سکندر اماں جان کے ساتھ چلے آئے۔ سنان اور اماں جان کی ملاقات کافی عرصے بعد ہو رہی تھی۔ اماں جان نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ یشار سکندر واضح کے کمرے میں تھا، شاید سنان اور اس کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ پھپھو کے پاس کچھ دیر بیٹھتے ہوئے اسے یشار سکندر کی شادی کا پتہ چلا۔ وہ حیرت سے پھپھو کی طرف دیکھنے لگی۔ نہیں یشار سکندر، اب نہیں، اب میں آپ کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی۔ آپ میرے تھے، میرے ہیں اور میرے ہی رہیں گے۔ وہ دل میں تہیہ کرتی پھپھو کے پاس سے اٹھی اور سیدھی واسع کے کمرے میں چلی آئی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ لب پیچھے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ سنان نے جیسی لائٹ آن کی، اس کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئیں۔ یشار سکندر سامنے پوری شان سے صوفے پر براجمان تھا۔ وہ وہیں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی ہوگی۔ سنان، کیوں تنگ کر رہی ہو تم سب کو؟ جانتی ہو سب کتنا پریشان ہے تمہاری وجہ سے۔ یشار سکندر نے بات کرنے میں پہل گئی۔ وہ آج کافی عرصے بعد اسے اپنے روبرو دیکھ رہی تھی۔ میں کسی کو پریشان نہیں کر رہی، اور نہ ہی میں کوئی بچی ہوں، 22 سال کی ایک میچور لڑکی ہوں۔ وہ میچور پر زور دیتے ہوئے بولی۔ سنان، تم ایک خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں کوئی بھی اچھا شخص مل سکتا ہے، تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ آج اس سے واضح انداز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قدموں میں آ بیٹھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کی کمی ہے صرف آپ کی، آپ کو سب کی پرواہ ہے، سب کی فکر ہے، صرف میری پرواہ نہیں۔ آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ وہ آج اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ وہ تو کب کا اس کی محبت میں ہار چکا تھا، بس اقرار کرنا باقی تھا۔ ایک ادھورے شخص کے ساتھ رہ لوگی تم؟ وہ اسے پھر آزمانے لگا۔ آپ ادھورے نہیں ہیں، میں ادھوری ہوں آپ کے بنا، اور جہاں تک اس حادثے کی بات ہے تو وہ کسی کے ساتھ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ میرے لیے آپ وہی یشار سکندر ہیں، اور میں ربیہ نہیں ہوں جو آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ نکال دیں وہم اپنے دل و دماغ سے۔ وہ بہت خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ یشار نے نہایت آہستگی سے اپنے گھٹنوں پر دھرے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو تھاما اور اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ سنان نے سر اٹھا کر پہلے اسے پھر اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ آپ چل سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کیوں چھپایا مجھ سے؟ آپ نے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے۔ یشار سکندر جانتا تھا کہ اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ یشار سکندر دیزے سے مسکرایا اور ساتھ ہی ایک رنگ اسے پہنا دی۔ آپ نے بہت دیر کر دی، آپ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، وہ رنگ اتارتے ہوئے بولی تو یشار نے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ تمہاری شادی کسی طارق سے نہیں ہو رہی، بلکہ یشار سکندر سے ہو رہی ہے۔ ہاں سنان، تمہاری محبت کے آگے میں نے سر جھکا دیا ہے۔ تم جیت گئیں، تمہاری محبت جیت گئی، میں تمہاری محبت میں ہار گیا۔ میں نے جسے محبت سمجھا تھا وہ محبت نہیں تھی، اور جو محبت تھی اسے میں نے کبھی محبت سمجھا ہی نہیں۔ سنان ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی چلی گئی۔ ان لمحوں میں ہر شکوہ جو اسے کبھی یشار سکندر سے تھا ختم ہو چکا تھا۔ جانتی ہو سنان، محبت اپنے ہونے کا یقین چاہتی ہے، اور مجھے اس محبت پر یقین ہو چکا ہے جو تم نے مجھ سے کی ہے اور میں نے تم سے۔ یشار سکندر کے اقرار نے اسے سچی خوشی دی تھی۔ وہ پل، وہ لمحہ آج اس کی زندگی میں آ چکا تھا، جس کا تصور ہی اس کے لیے بہت خوش کن تھا۔ وہ آج جب اس تصور نے حقیقت کا روپ دھارا تو اسے اپنی خوش بختی کا احساس شدت سے ہوا۔ اسے اب زندگی کے تمام رنگ یشار سکندر کے سنگ گزارنے تھے۔ ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔